حضرت مولانا معیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے اطراف بہت بڑا قبرستان ہے. سنتے ہیں کہ بچھوؤں کی کثرت رہتی ہے. یہاں ہزارہ زائرین اس قبرستان میں ٹھہرتے ہیں، مگر کیا مجال کہ کسی بچھو وغیرہ سے کسی کو کوئی گریز پہنچا ہو. یہ حضرت معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے، جس کا لوگ رات و دن مشاہدہ کرتے ہیں. اولیاء اللہ سے کرامت کا ہونا برحق ہے. خدا کی محبت میں فنا ہو جانے والوں کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے. ان کے خاک کے ذروں سے فیضان کے دریا جاری رہتے ہیں اور ہمیشہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے. یہاں دیگر مذاہب کے لوگ اس بارگاہ کی حاضری کو سعادت ابدی خیال کرتے ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم نام ہے. حضرت کا شجرہ خلافت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معیز الدین ہر دو بزرگوں کا اصلی اسم گرامی سید محمدی ہے. حضرت مولانا معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سلسلہ اور چچا پیر بھی ہوتے ہیں. محض زیارت مزار مبارک حضرت مولانا معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کے خاطر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کوہیر میں تشریف آوری ہوئی تھی. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اندرون احاطہ درگاہ شریف جو چھوٹا سا مسجد نما مقام ہے، یہاں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ فرمایا تھا، اس لیے اس مقام کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب جس باغ میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قیام رہا، آج تک وہ خواجہ باغ کے نام سے مشہور ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی آمد کے وقت ایک بنڈی گلاب کے پھول لائے تھے، مگر کثرت مزارات شہداء اولیاء اللہ کی وجہ سے پھول کی صرف ایک ایک پتی چڑھائی تھی. بقول عوام الناس کے حضرت مولانا معیز الدین رحمۃ اللہ علیہ عوام الناس کی خدمت میں اتنے مصروف رہے کہ حضرت کو مجرد زندگی بسر کرنی پڑی، یعنی آپ نے شادی نہیں کی. نتیجتاً سلسلہ نسب کے ساتھ ساتھ سلسلہ خلافت بھی باقی نہ رہ سکا. تقسیم ہند کے بعد جب حیدرآباد پر پولیس ایکشن ہوا، یہ حکومتوں کی لڑائی تھی، مگر عوام پر اس قدر برا اثر پڑا کہ سابقہ حیدرآباد کے تمام اضلاع و قصبہ جات کے علاقے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. ہر ضلع و قصبہ میں پریشانی و ہراسانی کا ایک عجیب عالم تھا، مگر باشندگان کوہیر اپنی روایتی رواداری، جس کی بڑی وجہ حضرت مولانا معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق ہے، امن کا ایسا نظم و ضبط برقرار رکھا کہ یہاں کا ہر شخص باطمینان زندگی گزارتا رہا اور یہاں کا ہندو مسلم اتحاد ہر زبان و خاص و عام رہا. زمانے نے بہت کچھ کروٹیں لی، لیکن بہت کم اثرات مرتب ہوئے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ اولیاء متقدین میں سے ہیں. یہ مقام کس قدر مبارک و مسعود ہے کہ آپ کی آمد کے بعد دیگر بزرگان دین کے ایک کے بعد دیگر مسلسل آمد کا سبب ہوا. اطراف و اکناف میں بے شمار اولیاء کرام کی آرام گاہیں موجود ہیں. سچ تو یہ ہے کہ دنیا مقام فانی ہے، بقا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. خدا کے مقبول اور پاک بندوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے، البتہ خدا کریم اپنا اصول و قانون پورا کرنے کے لیے ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے جگہ لے جاتے ہیں. اسی کا نام انتقال یا موت یا وصال ہے. مبارک ہے وہ ہستیاں جنہوں نے زندگی کے راز کو سمجھا، دنیا کی عارضی دل فریبیوں سے منہ موڑ کر اس ذات حی القیوم سے رشتہ جوڑ کر اسی کے ہو کر رہے. آخر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے اقطاب سے سرفراز ہو کر اپنے مقصود کو پا لیا. ایسے مبارک ہستیوں کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی. ہزار افسوس کہ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ یہ آفتاب معروفت و طریقت، مہتاب حقیقت و صداقت ان دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا پڑا. یعنی آپ کی روح مبارک اس جسد خاکی سے پرواز کر کے عالم بالا کی طرف روانہ ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی وفات 15 ماہ جمادی الثانی 730 ہجری میں ہوئی اور آپ کا شمار شہداء میں کیا جاتا ہے. حضرت کا مزار مبارک کوہیر میں زیارت گاہ خلائق ہے. مزار مبارک ایک بڑے چبوترے پر کافی اونچا بنا ہوا ہے. سرہانے کی طرف چبوترے سے ہٹ کر چراغ داں بنا ہوا ہے، جہاں اکثر متقدین گھی یا موم بتی کے چراغ روشن کرتے ہیں. یہ اس مبارک ہستی و عالی مرتبت کی ابدی آرام گاہ ہے جو ایک لحظ کن فیکون کا سما دکھا دیا کرتے تھے. یہ وہ ذات گرامی کی خوابگاہ ہیں جنہوں نے چشم و زن میں ہزاروں کا کایا پلٹ دیا. یہی وہ مبارک ہستی ہے جس نے اپنے عمل کردار سے لاکھوں دلوں کو مسخر کر لیا. یہ وہ مقام ہے جہاں رات و دن خدا تعالیٰ کی رحمتیں ابر باران کی طرح برستی رہتی ہے. آپ کے مزار انوار کے قریب اطراف میں آپ کے ہمراہوں کے مزارات ہیں اور مزار مقدس کے متصل بجانب مشرق ایک مزار مبارک واقع ہے جو حضرت موصوف کے استاد کی بیان کی جاتی ہے. اور پائی میں 2 قبور ان راسخ العقیدہ ہمراہی اقدام کی ہیں جن کی اولاد آج تک درگاہ کی خدمت بجا لاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان مزارات میں کچھ مزاریں حضرت خواجہ بندہ نواز کے ساتھیوں کی بھی ہیں. آپ کے مزار انوار کے اطراف بہت بڑا قبرستان ہے. اس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور ہر فن کی باکمال ہستیاں آسودہ خواب ہیں اور ہر شخص یہاں دفن ہونا سعادت ابدی خیال کرتا ہے. یہ حضرت مولانا معیز الدین ترکی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہسٹری ہے جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص میں شمار ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیے. آپ کو ہسٹریکل مقامات اولیاء کرام کے سوانح حیات جاننے کو ملتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.